प्रोग्राम एतराज है में सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और तहरीक इंसाफ का जो मुमकिन आज़ादी मार्च है उसको रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली के हवाले से हमें काफी सूरत हाल अब वाज़ेह होती नजर आ रही है। इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया है और ये इंदिया दे दिया गया है कि किसी भी हद तक जाएंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और जो आजमूदा हिकमत अमली रही 25 मई की, उसी का एक तसलसल हम यहाँ पर देख रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की दूसरी तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, हामिद जमान, और इसकी तस्दीक खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने की कि उन्हें हिफाजती हिरासत में लिया गया है। फिर हम ये देख रहे हैं कि आज एक और ऑडियो आती है, और ये ऑडियो आती है ऑडियो मुबैयन ऑडियो लीक्स इमरान खान के हवाले से, जिसमें वो गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऑडियो जारी की जा रही है, क्या इनकी टाइमिंग्स पर गौर किया जाए? क्या ये बड़ी सिलेक्टिव हैं? कौन ये काम कर रहा है? इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी तो बन गई है, लेकिन इन ऑडियो लीक्स को, चाहे वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की हो, साबिक प्राइम मिनिस्टर की, उसको बनाकर उसकी बेसिस पर बहुत कुछ आवाम को बताया जा रहा है कि जनाब ये साजिश करने वाला है, ये गद्दार है और इसने मुल्क के साथ ये किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इसको तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो इस ताज़ा ऑडियो लीक्स के हवाले से कहा है कि इसे कहा है कि कमाल एडिटिंग इसमें की गई है, बड़ी महारत का मुजाहरा किया गया है और मुख्तलिफ औकात में की गई गुफ्तगू को जोड़ा किया है। तो ये ऑडियो क्या है, जरा सुन लेते हैं। आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर, बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, अभी मेरे पास है 5 मैसेज दे दिए हैं कि वो जो 5 है ना। तो यहाँ पर खरीदो फरोख्त की कोशिश का इल्जाम है और ये उसी टाइमिंग की है जब अदम एतमाद वाला मामला था। तो एक बात महसूस की जा रही है कि इस तमाम तर ऑडियो में गुफ्तगू का तसलसल हमें नजर नहीं आ रहा और पिच और फ्रिक्वेंसी का फर्क महसूस हो रहा है। अब तक जो हमने इस हवाले से गुफ्तगू की है मुख्तलिफ लोगों से, वो इस पर ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं। मकसद क्या है? क्या इतनी गर्द उड़ाई जाए कि सच और झूठ की तफरीक खत्म हो जाए और लोग कंफ्यूज हो जाएं? क्या ये एक स्मोक स्क्रीन है? दूसरे ये कि कल खुद प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अभी तहकीकात होनी है, लेकिन वो इन ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि जनाब इमरान खान बड़ा फ्रॉडिया है। क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं। मकरूज साजिश के ताने बाने और वो साजिशी चेहरे अब पूरी कौम ने देख लिए हैं। इसमें अब कोई इबाम नहीं है। तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी और उसके टोले के ऊपर है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम हुआ इमरान नियाजी। वो इमरान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, सर से पांव तक फ्रॉडिया शख्स। ऑडियो जो है वो हर चीज बता रही है। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ फ्रॉडिया है बिल्कुल। तो ये तमाम तर हमारे सामने सूरत हाल है। अब तहकीकात होनी है, लेकिन इसकी बुनियाद पर वजीर आजम पाकिस्तान कस्में खाकर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फ्रॉडी हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी आज अपने जलसे में बताया कि जो उनकी ऑडियो लीक्स आई है वो डीप फेक है। कैसे है उसका उन्होंने एक बड़ा एक एग्जाम्पल पेश की और नवाज शरीफ से रिलेटेड उन्होंने एक ऑडियो चलाई। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ मलिका बुखारी सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और अतहर काजमी साहब सीनियर तज्जिया कार सहाफी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कायरा साहब, सर आपसे आगाज करूंगी। बहुत शुक्रिया। ये जो ऑडियो लीक्स आ रही है आज भी ताजा तरीन आई है, क्या मकसद है? टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? अभी तक कुछ फिगर आउट हो चुका है? देखिए, जहाँ तक लीक्स का ताल्लुक है, ये साबिक वजीर आजम इमरान खान और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दोनों के बारे में लीक्स का अमल तो है। लिहाजा किसी के ऊपर अभी वाज़ेह तौर पे ये कहना कि ये फलां लीक कर रहा है और फलां नहीं कर रहा, ये बात अलग कि उस लीक्स के अंदर क्या क्या चेहरे यहाँ हो रहे हैं और किस किस का असल चेहरा आवाम के सामने आ रहा है, हमें तो हर कभी ये इमाम था नहीं। लेकिन पहले तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब दूसरों को तो बताने देते रहे, उनके ऊपर बात में करता हूँ, लेकिन वजीर आजम के दफ्तर के अंदर होने वाली गुफ्तगू वो रिकॉर्ड हो, वो किसी के पास चली जाए और वो अल्टीमेटली ऑन एयर कर दी जाए,
یہ آن ایئر کر دینا تو چلے بات کی بات ہے. وزیر اعظم کے دفتر کے اندر پاکستان کے موسٹ سیکرٹ باتیں، موسٹ اہمیت کی باتیں ہوتی ہیں، قومی راز ہوتے ہیں، وہاں کی باتیں ریکارڈ ہونا بہت بڑا الارم ہے پاکستان کے خلاف. خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی دیگر قوت کے پاس موجود ہیں، ہیکرز کے پاس موجود ہیں، پھر عالم کے پاس ہوں گی، تو اس پہ پتہ نہیں کون کون سی گفتگو ہے جو ہمارے خلاف کل استعمال کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں پہلے تو ہمیں اس پہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے. رہی بات کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر نے کہ ابھی تحقیقات تو ہوئی نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ جہاں تک اس کے کانٹینٹ کا تعلق ہے اس کے کانٹینٹ کو تو کنفرنٹ کیا ہی نہیں. خان صاحب نے تو اس کو آج تک یہ نہیں کہا کہ جو وہ لیک ہوئی تھی وہ غلط تھی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میری گفتگو نہیں تھی. انہوں نے یہ تو آج تک اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں جی وہ کلپس لگائے گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا سائفر کا معاملہ قوم کے سامنے لے آئے، حالانکہ وہ تو خان صاحب خود بتا چکے تھے. اس کے کانٹینٹ کے اوپر بیٹم نہ صحیح، لیکن جنرلی انہوں نے بہت کچھ چیزیں اس کے اوپر کہی ہوئی تھی. لیکن اس جو ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے کانٹینٹ کے اوپر میری نظر میں سے تو نہیں گزرا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی سنجیدہ اور سینئر بندے نے کہا ہو کہ یہ درست نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے تو اس کے ایکسیپٹنس ہے. تو ایکسیپٹنس کی صورت میں وہ بہت بڑا الزام ہے کہ آپ سازش کہہ رہے ہیں میرے خلاف ہوئی ہے، حالانکہ آپ خود مل کے سازش کر رہے ہیں. قائرہ صاحب یہ ڈینائل نہیں ہے، قائرہ صاحب یہ سیلف ڈینائل نہیں ہے کہ اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیپ فیک کیسے بنائی جاتی ہے، ذرا اس کا ایک انہوں نے ایگزامپل بھی دکھائی، نواز شریف کی انہوں نے ایک آڈیو چلائی. دوسرے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو پہلا لیک تھا جس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب نے کل کہا پرائم منسٹر نے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ درست آدمی نہیں ہے اور انہوں نے سازشیوں نے کہا، وہ لیک جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک آج تک انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. تو یہ طے ہو گیا، تو پھر تحقیقات کس بات کی ہو رہی ہیں قائرہ صاحب؟ تحقیقات تو بہت ہونی چاہیے. تحقیقات اس بات کی ہوں گی کہ یہ لیک ہوئی کیسے، تحقیقات اس بات کی ہوں گی ریکارڈنگ کیسے ہوئی. میں تو جس بات کو کہہ رہا ہوں میرے لیے یہ کم اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے خان صاحب کی اصل جو لیکن قائرہ صاحب ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ تحقیقات اس پہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب گفتگو کیا جو کر رہے ہیں اس کے کانٹینٹ پہ ہو رہی ہے. لیک کون کر رہا ہے یہ تمام بھی آئے گا، اس کانٹینٹ کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ اس کانٹینٹ کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بلا وجہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. سیکیورٹی کونسل کی 2 میٹنگوں میں کہا جا رہا ہے سازش نہیں ہے، آپ کا اپنا فورن آفس کہہ رہا ہے سازش نہیں ہے، خان صاحب کی موجودگی میں وزیر اعظم کے طور پر بیٹھے ہیں کہتے ہیں سازش نہیں ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ وضاحت دے رہا ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمزور یا جو ہے نامناسب الفاظ جو پاکستان کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو دھمکی کہہ سکتے ہیں، سازش نہیں. اس کو اگر آپ ایک بڑے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو مفت میں پہلے ہی ہمارے ساتھ ناراض ہے اس کو اور افینڈ کرتے ہیں قائرہ صاحب یہ بتائیں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں ٹارگیٹ کون ہے ان آڈیو لیکس کا؟ کیونکہ اگر یہ پتا چل جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ معلوم کرنا کہ پھر ان کے پیچھے کون فائدہ حاصل کر رہا ہے، کون ان کو لیک کرا رہا ہے، کس کو زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن نیچرلی یہ جو جس کی خلاف اگر شہباز شریف صاحب کی لیکس آئی تھی تو وہ ان کے خلاف استعمال ہوئی، خان صاحب کی لیکس آ رہی ہیں تو ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. یہ الگ بات کہ اس کے لیک ہونے سے لوگوں کے اصل چہرے جو ہیں یا ان کی اصل شخصیت جو ہے یا ان کے دل کے اندر کیا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ یہاں ہو رہا ہے. دوہری شخصیت ہے، میرے لیے تو کم از کم کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. میں تو خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ڈے 1 سے یہی کہتا تھا کہ خان صاحب وہ نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں، اور وہ ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے، ان کا بالکل فاشزم والا اصول ہے. آپ فورینسک کے حق میں ہیں؟ جی فورینسک ہو تاکہ پتا چلے کہ یہ ایڈیٹڈ ہیں، 2 مختلف اوقات میں کی گئی گفتگو کو جوڑا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، یا ایک تصور، کیونکہ اس ویڈیو میں پہلے آپ مطالبہ چھوڑیے، پہلے آپ خان صاحب کو یہ صرف خان صاحب کی گفتگو ہے. میں گزارش کر رہا ہوں یہ آپ نہ مطالبہ کیجیے، اس کے لیے پہلے خان صاحب کو ڈینائی تو کرنے دیں، انہیں کہیے پہلی اور دوسری لیکس کو ڈینائی کریں تاکہ اس کا فورینسک ہو. بالکل ہونا چاہیے، لیکن ڈینائل کی صورت میں آج والی تو ڈینائل ہی نہیں آیا. وہ اسے جعلی کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایڈیٹڈ ہے، یہ جعلی ہے. خان صاحب نے جلسے میں کہا ہے، خان صاحب کہا ہے، ہاں کب کہا ہے؟ میاں والی کے جلسے میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آڈیو جعلی ہے، ایڈیٹڈ ہے. خیریے وہ انہوں نے آج کی لیکس کے بارے میں کہا ہے،
کہ وہ क्लिप्स लगे हुए मैं आज की लीक्स की बात कर रही हूं। जलसे से पहले ठहर जाए, मुझे बात करने दें, आपकी बात मैंने सुन ली। खान साहब ने आज के इस तकरीर से पहले जितनी तकरीरें की हैं उन्होंने ये कहा है अच्छा चलो ठीक हो गया, फिर आप साइफर को आवाम के सामने ले आए, फिर आप ये कर दें। उन्होंने एक मौके पे भी डिनाई नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, कायरा साहब जरा आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडिया देते हैं, मरियम नवाज साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं कि फिर वही हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, ये ख्वाहिश का इजहार करती हैं पब्लिकली। उसके बाद हम ये गिरफ्तारियां होते देखते हैं, इसको आप क्या कहिएगा, ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? कि मैं तो पहले दिन ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारियां अगर होनी होती तो फिर खान साहब की और उनके वज़रा की गिरफ्तारियां होती। अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई जुर्म है, उसके खिलाफ कोई सबूत है, उसके खिलाफ कोई एक्शन है, कोई इंक्वायरी हुई है, तो फिर बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने लोगों को पहले पकड़ा, फिर उसको खुद परसू किया, फिर उनको जेलों तक जेल सुपरिटेंडेंट को खुद फोन किए, वो वाला अमल नहीं होना चाहिए कि जब अदालतों में केस जाए तो अदालतें उठा के फाइलें इन्वेस्टिगेटर्स के मुंह पे मारनी शुरू कर दें। वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानगी इस अमल की है कि आज सियासी जमातें तो डिवाइडेड हैं ही। आज पाकिस्तान के अंदर मीडिया भी इतना डिवाइडेड है कि कुछ मीडिया हाउसेज वो हैं जो खान साहब के 100% वकील हैं और कुछ मीडिया हाउसेज वो हैं जो दूसरी तरफ के वकील हैं। आप पार्टीजन होके सारा मीडिया के कुछ हाउसेज होके बैठ गए हैं इस हद तक कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं, एक साइड का दूसरा दूसरी साइड का। ये आपके लिए भी मुनासिब नहीं है, इसको जरा मीडिया भी गौर करे। कायरा साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी हमने स्ट्रगल देखी है, आपके एक प्राइम मिनिस्टर, आपके पार्टी के बानी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनकी असैसिनेशन हुई और जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ सब जानते हैं। आज इमरान खान ने बड़ा एक इशारा दिया, वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है और हुकूमत के 4 लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं और मजहबी मुनाफरत का मेरे खिलाफ एक मामला बनाएंगे। तो इस पे कंसर्न क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कहीं 4 लोगों में आपकी पार्टी से तो कोई लोग नहीं है? मेरा ख्याल है ये मुनासिब सवाल नहीं है। खान साहब तो ये चीटिंग करते हैं ना, एक नया मुबाहिसा छेड़ते हैं। ये तो नई बात उन्होंने नहीं कही, आपने शायद पहले सुनी नहीं है। उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है, इस हुकूमत के कुछ लोग मुझे मरवाना चाहते हैं और मैंने कोई एक रिकॉर्ड करके बयान रख दिया है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो रिकॉर्ड मौजूद है। आपने सुना वो? सुना है वो अपने खान साहब का बयान? नहीं तो वो निकलवा के देखिए। उसके बाद खान साहब ने उस वक्त उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठहरिए मुझे बात करने दिए, आपने कर ली बात। तो अर्ज ये है कि ये खान साहब का कोई नया बयान नहीं है। उनकी जात को खतरा है, बिल्कुल उनकी हिफाजत होनी चाहिए 100%। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको उसको भी फेस करना है, लेकिन अगर उनकी जात को खतरा है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लीडर हैं, बिल्कुल साबिक वजीर आजम हैं, उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल ऑलरेडी है। साबिक वज़राए आजम इस मुल्क में कई हैं, चौधरी शुजात भी साबिक वजीर आजम है, यूसुफ रजा गिलानी भी है, राजा परवेज अशरफ भी है और भी हैं, लेकिन शायद खाकान भी हैं। उन वज़राए आजम के साथ वो सिक्योरिटी नहीं है स्टेट की तरफ से जो आज इमरान खान को हासिल है। उसके अलावा उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है जो खान साहब की है। वो उन खदशात का इजहार नहीं कर रहे जो खान साहब कर रहे हैं। अभी भी ठहर देगा, इस तरह नहीं करे। उनके पास आजाद कश्मीर की सिक्योरिटी है, उनके पास केपीके की सिक्योरिटी है, उनके पास गिलगित बिल्तिस्तान की सिक्योरिटी है, उनके साथ पंजाब की सिक्योरिटी है। कितनी सिक्योरिटी और चाहिए? उनके साथ रेंजर्स है, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्हें फौज की सिक्योरिटी चाहिए वो भी ले देते हैं। अच्छा, अब कायरा साहब आखिरी सवाल, गिरफ्तारी खान साहब की होती है, क्या होगी? गिरफ्तारी हुकूमत करेगी और किस हद तक आप उन्हें एहतजाजी तहरीक करने देंगे? हकीकी आजादी मार्च जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, जहां तक तो उनकी गिरफ्तारी का ताल्लुक है, अगर वो कानून का उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं, अगर वो किसी इंक्वायरी में गुनाहगार पाए गए तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोग गिरफ्तार हुए, इमरान खान कौन सा आसमान से उतरा हुआ है कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा? जिस तरह बाकी इस मुल्क के लोग गिरफ्तार हुए, ही इज ए मैन, ऑफ कोर्स ही इज ए लीडर। जिस तरह बाकी लोगों को, बेगुनाहों को पकड़ के जेलों में डाला गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। खान साहब के साथ ये नहीं होना, हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके किसी इंक्वायरी में तो बात आती है तो अल्टीमेटली गिरफ्तारी होगी। ये कौन सा क़यामत आ जाएगी? खान साहब क्यों डर रहे हैं इतना?
کیا فرق ہو؟ تو بڑے دلیر آدمی ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں ہی دلیر ہوں، میں ہی. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ملکہ بخاری اور اطہر موجود ہے. ملکہ بخاری صاحبہ، اسٹریٹ کوشچن ٹو یو، یہ ابہام کیوں ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا پچھلی آڈیوز کو اور آج کی آڈیوز کے حوالے سے؟ ابھی آپ نے قاہرہ صاحب کی گفتگو سنی گی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈینائل دیں گی اس کا؟ یہ جعلی ہیں، کیا ہے ان کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہیں، اور پاکستان کے سیکیورٹی جو نظام ہے، سیکیورٹی نظام ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. قطع نظر کی یہ غیر آئینی ہے، یہ سیکیورٹی لیبس بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام کے اوپر کہ سابق وزیر اعظم کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ کن ہاتھوں کے اندر جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات. دوسری بات، جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کی اسکرپٹ کو تبدیل کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا ہے. میں نے متعدد آڈیوز کی اسکرپٹس دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا ہاؤسز کے اوپر اینکرز کے ذریعے ٹویٹ ہوتی ہوئی. وہ باتیں کہی گئی ہیں جو عمران خان صاحب نے ان آڈیوز کے اندر کہی نہیں تھی. تو ایک پوری منظم سازش ہے، ایک تحریک ہے کہ عمران خان صاحب کے کردار کے اوپر، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی تحریک کے اوپر سوالیہ نشان بنائے، ان کو انہی صفوں میں کھڑا کریں جن صفوں میں باقی سب کھڑے ہیں. کیا کہے گا کس کے لیے یہ آڈیو لیک زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ خان صاحب کی آئی ہے، اس کے بعد اب ہم اس بات کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو سائفر والی بھی آڈیو تھی اس میں مرضی کے منٹس بنا لیتے ہیں، گفتگو میں مرضی کا لفظ کہیں نہیں تھا، لیکن جو نیچے سب ٹائٹل تھا اس میں مرضی تھا. اسی طرح آج خان صاحب کے حوالے سے اس میں MNAs یا بندوں کا ذکر نہیں ہے لیکن سب ٹائٹلز میں تھا. یہ کس کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ کون لیک کرا رہا ہے؟ اور آپ کیا کہیں گے، عمران خان کو کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں گی؟ دیکھیں، جہاں تک شروع میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس آڈیو کو بڑی مہارت سے جوڑا گیا ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے. میں پی ٹی آئی کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. اس کو مہارت سے نہیں، بڑے بھونڈے طریقے سے جوڑا گیا. اگر آپ اس آڈیو کو سنیں تو کوئی بھی شخص اس کو سنے گا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2-3 آڈیوز کو جوڑ کے یہ آڈیو بنائی گئی ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس سے کس کو نقصان پہنچے گا، دیکھیں پہلا نقصان تو اس سے پاکستان کو پہنچ رہا ہے. پوری ریاست پاکستان ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. آڈیو خان صاحب کی آئے یا موجودہ وزیر اعظم کی آئے، آڈیو ریکارڈ کس طرح ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے، کیا اس کے اوپر کیوں نہیں سوال ہو رہا؟ ابھی تک حکومت نے لوگوں کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ انکوائری کیوں نہیں بیٹھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ کسی تیسرے ملک کا کوئی بندہ ہے؟ یہ حکومت ہے نا. ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں، جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہوتی جو اس چیز کا تعین کرتی کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ملک کے وزیر اعظم کی باتوں کی آپ نے حفاظت نہیں کرنی ہے، تو آپ اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو باقی پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، آبویسلی اب خان صاحب کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ آڈیوز جوڑ کے بنائی گئی ہیں. اس سے پہلے جو آڈیوز آئی ہیں اس کے حوالے سے نون لیگ کا اپنا موقف تھا، پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا. اب جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن صدف، نہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، نہ چیزیں آگے پتہ چلے گا کہ کون اس میں ملوث تھا، کس نے ریلیز کیا. لیکن جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا. وہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہیکر ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈارک ویب کے اوپر پاکستان کی سیکیور کمیونیکیشن بیچ رہا ہے، تو یہ تو ایک طرح سے ریاست پاکستان فار سیل ہے ڈارک ویب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر. اس سے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت سارے ڈاؤٹس لوگوں کے کلیئر ہو گئے کہ پاکستان کی ریاست کتنی سیکیور ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اس حوالے سے حکومتی موقف کیا ہے؟ ابھی قاہرہ صاحب کو تو آپ نے سنا ہی، وزراء کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ حسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب چندہ جو اکٹھا کرتے تھے خیرات کے نام پہ، اسے اپنے سیاسی جماعت کے لیے، سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال کرتے تھے. آپ یقین کیجئے کہ وہ تفصیلات جو مل رہی ہیں جب قوم کے سامنے آئیں گی، وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ بڑے حمایتی ہیں، اگر ان میں 2% بھی انڈیپینڈنس آف مائنڈ ہوگی، تھنکنگ مائنڈ ہوگا، وہ عمران خان کا ساتھ دینا توہین سمجھیں گے. ملکہ، اس پر کیا کہیں گی؟ حکومت بڑی کہتی ہے یہ تمام کیسز کا باپ ہے. مریم نواز نے کہا فورن فنڈنگ، اور اس میں تو خان صاحب کو دفاع نہیں کر پائیں گے، انہیں سزا ہونی ہی ہونی ہے. اور کیا آپ حکومت کی اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جب فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری آتی ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، تو کیا تحریک انصاف کو اس کیس میں جیسے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے؟ کیا اس پر آپ کا موقف ہے؟
देखिए सदफ, पहली बात तो है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, ये ममनुआ फंडिंग का केस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर पर जानिबदार है, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ईमाक के ऊपर अपने आईनी और कानूनी दायरेकार से बाहर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक गैर आईनी और गैर कानूनी जो तहरीरनामा है उसको मंजर आम पर लेकर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर वाज़ेह है कि ये जो इलेक्शन लॉज हैं, ये जो कवानीन है, इनका हर सियासी जमात के ऊपर अतलाक जो है बराबर तरीके से होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है, उनकी पार्टी फंडिंग के दस्तावेजात कहाँ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, पाकिस्तान के अंदर हमारा मेंबरशिप बेस बहुत बड़ा है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं और छोटे रकूम के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात हमें सपोर्ट किया, हमारी सियासी इकदामात को आगे बढ़ाया और बहुत छोटे रकूम के अंदर अपनी शमूलियत की। वाहिद जमात है जिसने 40,000 डोनर्स जो हैं उनका डेटा दिया और एक बड़े ऑडिटेड अकाउंटेंट के जरिए दिया। एक स्क्रूटनी कमेटी मंजर आम पे आती है 2019 में, उसमें सामने आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के बैरूने मुल्क अकाउंट्स हैं। आज तक जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। तो ये एक मुनज़्ज़म वाज़ेह तहरीक है इमरान खान साहब के खिलाफ दायरे को तंग करने में, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन, जानिबदार इलेक्शन कमीशन शामिल है। तो इसके ऊपर क्या हम जवाब दें? हम तो हाई कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, FIA के नोटिस जो हैं उनको हमने चैलेंज किया है और जिस तर्ज अमल को ये आगे बढ़ा रहे हैं वो खुद एक सवालिया निशान है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन के तहरीरनामे में कि आप इस इकदाम को आगे बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान। ठीक है, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं वापस और इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि जो मुमकिन आजादी की जो तहरीक है, हकीकी आजादी की, उसको किस हद तक हुकूमत कंट्रोल करेगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अतर काजमी की तरफ बढ़ेंगे। अतर, क्या कहिएगा, ये बताएं, खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने के बाद से ही, बल्कि उससे जाने से पहले ही हमें बता दिया कि एक लेटर है, साइफर है, हुकूमत खामोश रही। 6 महीने बाद हुकूमत इस साइफर को काउंटर करने के लिए अब हमें अपना बयानिया देते हुए नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद अवाम बदजन हो जाएंगे तहरीक इंसाफ से, उसके चेयरमैन से, जो कि एहसान इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। आपके ख्याल में ये जो इनकी तहरीक है उसको रोकने के लिए, उसमें डेंट डालने के लिए किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्या मकासद हासिल हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली हुकूमत की तो कोशिश होगी कि खान साहब का जो बयानिया है उसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए और ये ऑडियोज जो लीक हुई हैं काफी हद तक हुकूमत इसको इस्तेमाल भी कर सकती है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत ने रिलीज की हैं, जिसने भी रिलीज की हैं हुकूमत के बयानिए को तकवीयत मिलती है कि इमरान खान साहब ने एक तरह से फ्रॉड किया, कोई धमकी नहीं थी। देखें, अब इसका फैसला तो किसी टीवी शो में नहीं होगा। अगर हुकूमत का एक मौकिफ है, खान साहब का दूसरा मौकिफ है, तो बेहतर होगा कि इसके लिए अगर आप जुडिशल कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट को लिखे हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में अगर कोई कमीशन बने और इस पर वो तहकीकात करे और इमरान खान का जो बयानिया है अगर वो गलत है तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, उसके अलावा किसी चीज ने भी इमरान खान के बयानिए की जो इस वक्त ताकत बनी हुई उसको जायल नहीं करना। ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये जितने भी चेहरे हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, ये तो इस बयानिए की इंश्योरेंस है। जब ये सारे इकट्ठे हो गए, जिन्होंने लाड़काना में घसीटना था, दूसरों ने लाहौर पे आके तख्ते लाहौर को तोड़ना था, मोदी का यार था तो कोई क्या था, ये सारे अगर इकट्ठे हुए तो ये तो इमरान खान के बयानिए को तकवीयत देता है कि जनाब ये क्यों इकट्ठे हुए, किस तरह इकट्ठे हुए। तो जब तक ये लोग इकट्ठे हैं, ये इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका जो बयानिया है उनका, उसमें जिसे आप कह सकते हैं कमी या कमजोरी नहीं आएगी। बेहतर तरीका यही होगा कि हुकूमत तहकीकात करवा ले। हो सकता है कि इमरान खान का बयानिया गलत हो सकता है हुकूमत ठीक कह रही हो, पर इसका फैसला तो देखे ना किसी फोरम पे होगा, किसी के कहने से तो नहीं होगा। अच्छा मलिका, जरा ये बताइएगा, आप लोगों के पास हमने ये देखा कि खान साहब मुख्तलिफ जलसों में फाइनल कॉल के हवाले से बताते हैं, ऐसा लगता है अब कॉल दी उन्होंने, अब तारीख बताई, मगर ऐसा होता नहीं है। अब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद 10 अरकान आपके जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया अपने इस्तीफों के हवाले से, कहा जो स्पीकर ने फैसले कबूल किए उन्हें कलअदम करार दिया जाए। क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता ओपन रखना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब आप चाहते हैं इलेक्शन हो और आप तहरीक भी चला रहे हैं? नहीं, देखिए सदफ, पार्लियामान में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा पार्लियामान जो अपनी तौकीर और हैसियत खो चुका है, जिसके अंदर अवामी नुमाइंदे जमीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाकर बैठे हों, फिर आपने रुजू क्यों किया? मुजरिम जो है, मैं आपको वजाहत देती हूँ, कौमी मुजरिम जो है, अवाम के मुजरिम, मनी लॉन्ड्रर,
پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو سخت الفاظ ہیں، وہ باعزت بری ہو کر اس ایوان کے اندر بیٹھے ہیں NRO 2 کے عمل کو آگے بڑھا کر. ایسے ایوان کے اندر ہم واپس نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے، بھاری مینڈیٹ کے ذریعے جو حکومت برسر اقتدار آئے گی وہ اس پارلیمان کی زینت بنے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے، اس پٹیشن کا جز یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس منظر عام پر آئی ہیں اس سے یہ وضاحت پیش ہو گئی ہے کہ الیکشن کمشنر جانبدار طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو پک اینڈ چوز کی پالیسی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں. ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے استعفیٰ دیا. 123 MNAs نے استعفیٰ دیا اور ہم نے کہا کہ ہم سب کے استعفے ایک ساتھ قبول کریں. یہ نہیں کرنا چاہتے بیکاز یہ جانتے ہیں کہ 123 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف فاتح ہوں گے. تو یہ جو ان کی پالیسی ہے جانبدار الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور یہ پاکستان کے نظام عدل کی نفی ہے. تو اس کے لیے ہم عدالت سے ہم نے رجوع کیا اور کہا کہ آپ اگر یہ 10 کے 10 واپس آنا چاہتے ہیں، یہ اب ہم دور کریں کہ مطلب قبول ہو گئے تو ہو گئے، کیونکہ تحریک انصاف تو نہیں واپس آنا چاہتی. لیکن آپ لوگ سینٹ کا بھی حصہ ہیں دوسری جانب، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تحریک انصاف ہے لیکن قومی اسمبلی میں نہیں ہے. تو تحریک انصاف ذرا یہ تضاد تو کلیئر کرے. دیکھیے تضاد کی بات نہیں ہے. پارلیمان کے دو حصے ہیں، سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان کے خلاف سازش ہوئی، اس پارلیمان کو بے توقیر کیا گیا، پاکستان کی سالمیت کے اوپر منظم حملہ کیا گیا اور ہم نے اس ایوان کو چھوڑ دیا. سینٹ کے اندر جو سینیٹرز بیٹھے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو بوائیکاٹ کیا. لیکن ہم پارلیمان واپس نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ مطلب آپ کے ہی صدر ہیں اور صرف 12 بلکہ آخر میں تو میرے خیال میں 12 سے بھی کم اراکین رہ گئے تھے جنہوں نے وہ خطاب سنا، اور یہ ان کا غالباً آخری خطاب تھا اس مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس. جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے. حکومت وقت جو ہے ان کے خلاف ہم نے ایک پروٹیسٹ کو سٹیج کیا. صدر صاحب بہت محترم ہیں، اس جمہوریت کا اہم ستون ہے، قابل احترام ہے، بہت ہی بہترین آئینی اور قانونی زاویے سے انہوں نے تقریر کی، اور جو پارلیمان کے اندر ہوا وہ پاکستان کی ساری عوام نے اور مندوب نے دیکھا کہ جو جمہوریت کے علم بردار تھے انہوں نے پارلیمان کو فردر اور کتنا بے توقیر کیا اس دن. تو یہ ہماری ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں. لیکن پارلیمان میں آپ یہ کہہ رہی ہیں ہماری پالیسی ہے، لیکن صدر پاکستان خود اپنے خطاب میں کیا فرما رہے ہیں وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں. یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے، آپس میں گفتگو کر کر اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ آپ طے کریں پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. تو اطہر صاحب، آپ اس صدر صاحب کے جو خیالات ہیں اور جو ابھی ملکہ بات کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے، کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ دونوں باتیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں مل کے بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، دوسری جانب تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ اپنے استعفے جو ہیں منظور جو ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دینا چاہتی ہے. تو اس سے ہم کیا سمجھیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، یہ جو 10 اراکین کے استعفوں کا معاملہ ہے، اوبیسلی وہ اس وقت معزز عدالت کے اندر ہے، سب جوڈس ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا میرے سمیت سب کو اسے منوان ماننا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ استعفے منظور کس طرح ہوئے. اگر موجودہ اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ منظور کر سکتے ہیں تو قاسم سوری بھی تو پاکستان کے ہی اسپیکر تھے نا، اسد کیسر بھی اسی ملک کے اسپیکر تھے. اس وقت جب پارلیمنٹ کی کوئی کاروائی ہوتی تھی اس وقت تو معزز عدالت نے ایک طرح سے بتایا کہ جناب اتنے بجے آپ نے اجلاس بلانا ہے، اتنے بجے اجلاس ختم کرنا ہے، اتنے بجے تک اجلاس ختم نہیں ہوا تو رات کو بھی عدالتیں کھل گئی. تو اس وقت بھی تو پارلیمنٹ اتنی سپریم تھی نا، اس وقت بھی تو پارلیمنٹ کی اتنا ہی استحقاق تھا جتنا اس وقت ہے. نہ صرف یہاں پہ ہوا بلکہ پنجاب کے اندر بھی کافی حد تک پارلیمان کی کاروائی کو ڈکٹیٹ کیا گیا، باقاعدہ کہا گیا کہ کس وقت کاروائی شروع ہوگا اور کیا کچھ ہو اس کے اندر.
تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے. تو انفارچونیٹ ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے جس کی طرف صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے. اگر سیاستدان مل کے بیٹھ کے پولرائزیشن ختم کریں یا دیگر جو مسائل ہیں ان کے اوپر کسی چیز کے اوپر کوئی منیمم ایک ایجنڈا بنا لیں, اس کے اوپر اتفاق کر لیں, تو یہ سارے مسائل عدالتوں میں جائیں نا. تو عدالتوں کو جب کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عدالتوں کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا کون ہے. تو ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے, لیکن الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو ہم ووٹ دے کے ان کا انتخاب کرتے ہیں اور ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں. باقی کسی سے تو ہم سوال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اتنے تو ہم ہیں نہیں اس ملک میں, کیا کسی اور سے سوال کریں. تو انہی سے ہم سوال کر سکتے ہیں اور انہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب کوئی حل نکالیں اس کا. جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر لیں گے بریک کے بعد مزید بات کریں. ویلکم بیک, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ملکہ, اس پر کیا کہیے گا؟ آپ کے اپنی پارٹی کے جو اس ملک کے صدر ہیں, صدر پاکستان, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مل کر اختلافات دور کر لیں. یہ قدم پہلا بڑھائے گا کون؟ تحریک انصاف ان آپشنز کے حوالے سے کیا سوچیے؟ بس یہ آپ کا ایک ہی آپشن ہے, مارچ اور احتجاج. نہیں دیکھیں, میں اطہر کاظمی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہر آئینی ادارہ جو ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے, اور عمومی طور پر یہ جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آخری سہارا پاکستان کی آزاد عدالتیں ہیں جن کے پاس ہماری سنوائی ہوتی ہے, جہاں پر ہم اپنے آئینی اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور اس سے کاوش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور استدعا ہوتی ہے کہ میرٹ کے اوپر ہمارا فیصلہ کریں, تاکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک حکومت وقت, امپورٹڈ حکومت, فسطائیت سے بھری ہوئی حکومت اپنے امور حکومت کو آگے بڑھا رہی ہے, اس سے ہمیں کسی طریقے سے ریلیف مل سکے. اور جو لا قانونیت اس ملک کے اندر پھیل رہی ہے اس کو یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس لا قانونیت کو ختم کریں. تو عوامی نمائندوں کو عمومی طور پر آپس میں بیٹھ کر پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس کو تقویت دینی چاہیے. لیکن کس کے ساتھ مل کر تقویت دیں؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک تیسری حکومت کے کہنے کے اوپر ایک وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹایا. میں نے قمر زمان کائرہ صاحب کی بات کی, کہتے ہیں اچھا یہ لگتا نہیں کہ سازش ہے, لیکن چلو دھمکی ہی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی امور حکومت, پاکستان کے خارجہ امور, پاکستان کی سالمیت کو برابری کے طور پر آگے نہیں بڑھانا چاہتے, اور یہی ہمارا ان سے تقاضا ہے. تو جب تک ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, ذرا آپ یہ ہم اس پر آ جاتے ہیں, کیا آپ عمران خان کی گرفتاری دیکھ رہی ہیں؟ اس صورت میں آپ لوگوں نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے؟ تحریک انصاف مارچ کرنے جا رہی ہے یا یہ بس آپ بتاتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, اور کیا 25 مئی جیسا ہی کچھ ہوگا یا اس سے کچھ مختلف سوچا آپ نے؟ دیکھیں, سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم تو بارہا اندیا دے رہے ہیں کہ بہت ساری تجاویز اور بہت سارے پلانز ان کے ذہن کے اندر ہیں جو انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیے ہیں. مطلب وہ اس کے بارے میں خود جانتے ہیں اور جلد ہی اعلان کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام, خوددار عوام بھی بےتاب ہیں, چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ کے اندر وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ وہ بھی پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے میں آگے بڑھیں. تو مارچ کا جو اعلان ہے اس کا تو سب بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا آئینی استحقاق ہے. پاکستان کا آئین ہمیں پرامن طریقے سے احتجاج کا حق دیتا ہے, اور ہم ضرور یہ کرنا چاہتے ہیں. گرفتاری کا جو عمل ہے جی بالکل کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہمارے دور حکومت میں 3 یا 4 دفعہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہوئی, ہم نے کنٹینر نہیں لگائے, ہم نے گرفتاریوں کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا, ہم نے شیلنگ نہیں کی, ہم نے ٹیئر گیسنگ نہیں کی, ہم نے خواتین کو ان کے کمروں سے نہیں گھسیٹا. تو یہ ان کی فسطائیت کا نمونہ ہے کہ یہ اس طرح ہمارے خلاف آگے بڑھتے ہیں. آپ لانگ مارچ ہوتا دیکھ رہے ہیں, حقیقی آزادی مارچ ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس کی نوبت نہیں آئے گی اور اس سے پہلے ہی انگیج ہو جائیں گے, معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں قوم کو تیار کر رہا ہوں. قوم تو تیار ہوئی ہوئی ہے ایک طرح سے, جو ان کا سپورٹر ہے, جو ان کو صحیح سمجھتے ہیں. آپ جس بھی شہر میں خان صاحب جاتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلتے بھی ہیں, اپنی حمایت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو اگر خان صاحب کال دیں گے تو لوگ تو آ جائیں گے. لیکن کیا خان صاحب اس سارے عمل کو سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر وہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دباؤ ہمیں پڑتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. حکومت دباؤ لے رہی ہے, پریشر لے رہی ہے. کل جس قسم کی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب نے کی, کافی تلخی تھی ان کے لہجے میں, اور لگتا ایسے تھا کہ بظاہر وہ پریشر کے انڈر ہے. تو اسی وجہ سے خان صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ دباؤ میں ان کو ڈال کے
ان سے کوئی فیصلہ لیا جائے, کوئی تاریخ لی جائے الیکشنز کی. لیکن خان صاحب نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقی آزادی پھر انہوں نے عوامی پاور سے لینی ہے یا اگین بند کمروں کی سیاست کے اندر کوئی فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا, پھر وہ کس حد تک حقیقی آزادی ہوگی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہوگا. چل ٹھیک ہے, پولیٹیکلی عمران خان پھر ظاہر ہے کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکلی عمران خان, پاور پالیٹکس میں ہم اگر دیکھیں تو دیکھیں اس وقت آپ کی جو پالیٹکس ہے نا وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں, نہ وہ آپ کے آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں. آفیشیل اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض صاحب ہیں, لیکن اس ملک کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, جس کا آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے کہ بھٹو, ضیاء الحق کے سیاسی جانشین, باچا خان کے جانشین, مفتی صاحب کے جانشین سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ. تو اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ عمران خان اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ پاور پالیٹکس کے اندر آنے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اطہر می اور ملکہ بخاری. اس سے پہلے قمر زمان کارا صاحب گفتگو میں شامل تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا.